نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج قرآن گرامر لیکچر کے سلسلے کا 21واں لیکچر ہے، اور ابھی تک جو مرکبات ہم نے پڑھے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ان مرکبات کو ہم ذرا پریکٹیکلی دیکھیں کہ وہ جو مرکب ناقصہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکب ناقصہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مرکبات ہے جن میں دو الفاظ، دو اسماء ان کا مجموعہ ہوگا اور جس کی میننگ پوری طرح کنوے نہیں ہو رہی ہوگی، سننے والا ابھی کسی چیز کے یا مزید انفارمیشن کے انتظار میں ہوگا کہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایسے مرکبات جس میں آپ کو لسنرز کو مزید سننے کا انتظار ہو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور وہ جملہ یا وہ بات جو بالکل کمپلیٹ ہو جائے ان آل ریسپیکٹ، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، مزید کسی چیز کا انتظار نہ کرنا پڑ جائے، اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ اور مرکب تام پھر ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ ہوگا، جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس مرکبات کے سلسلے کا میں نے سورہ ناس آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہے قل، یہ ایک فعل ہے جو کہ ابھی تک ہم نے فعل نہیں پڑھے، تو ہم اس کو سکپ کریں گے۔ اعوذ، اس کو بھی سکپ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مینلی چونکہ مرکبات اسماء کا مجموعہ ہوتا ہے یا جار مجرور کا مجموعہ ہوتا ہے، تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن میں اب اسماء کو کیسے آپ پہچانیں گے۔ تو انیشلی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اسم جس کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہو، پیش والی، زبر والی یا زیر والی، قلم، قلمن، قلمن، یا اس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، تو یہ اس اسم کی پہچان ہے، موٹی پہچان۔ اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن فی الحال آپ اگر اسم پہچانیں گے تو یہ مین چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ تو پہلے تو ہم اسماء کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسم ہو سکتے ہیں۔ آپ ربن، اس کی اصل میں تنوین تو آ رہی تھی، یہ لفظ تھا بیسیکلی ربن۔ اس کی تنوین کیوں ہٹی ہے؟ یہ چونکہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور مرکب اضافی میں یہ مضاف بن رہا ہے، تو مضاف کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں ہوگا اور اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی، یا اس کے اعراب ہلکے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہاں پر اعراب وہ تنوین نہیں آ رہی۔ ادروائز اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ لکھیں گے تو یہ ربن ہوگا، اور اس با حرف جر کی وجہ سے ربن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ رب اور ناس یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، تو ایک تو ہمارا ہو گیا اسم رب، ناس الف لام لگا ہوا ہے، اگین یہ ملکن ہے، تو چونکہ اسی طرح مرکب اضافی بن رہا ہے تو مرکب اضافی میں مضاف ہے، اور مضاف کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی اور نہ الف لام آئے گا، اس وجہ سے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی میں مضاف ہے۔ الناس الف لام لگا ہوا ہے، اگین یہ الہن ہے، چونکہ دوبارہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے اور مرکب اضافی میں یہ مضاف ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ الناس الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے۔ من، یہ حروف جارہ میں سے تھا، جو ہم نے کہا تھا کہ 11 حروف جارہ قرآن میں استعمال ہوئے، تو من ان میں سے ایک حرف جر ہے۔ یہ شرن، یہ شرن تھا اصل میں، اگین مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی میں یہ مضاف بن رہا ہے تو مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی،
تو اس وجہ سے آپ کو اس میں تنوین نظر نہیں آ رہی۔ وسواس اگین مضاف الیہ ہے، اور یہ الخناس یہ اس کی صفت آ رہی ہے، یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ الذی یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس میں موصولہ افعال نہیں پڑھے۔ یوسوسو یہ بھی فعل ہے، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا۔ فی اسی طرح حروف جار میں سے صدورن یہ دوبارہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی میں مضاف ہے تو تنوین نہیں آ رہی۔ من اسی طرح حروف جارہ میں سے ہے۔ الجنت اور والناس، اب یہ واو جو ہے نا یہ ایک اور مرکب ہے جس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ ہے تو اہم مطلب لیکن اس طرح کا نہیں ہے، اس کے کوئی خاص رول نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ دو اسماء کو ملاتا ہے، دو افعال کو بھی ملا سکتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو بھی ملا سکتا ہے۔ تو یہ واو اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، اور جب بھی دو الفاظ کے درمیان، دو سینٹنسز کے درمیان، دو افعال کے درمیان اس طرح کا واو آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو واو عاطفہ کہیں گے، اور یہ دونوں مل کے مرکب عطفی بنے گا۔ اچھا، اب آپ نے پہچان لیے ہوں گے، یہ با جو ہے یہ ہمارا حروف جر میں سے ہے، اور ہم نے کہا تھا جب بھی یہ حروف جار حرف آئے گا یہ ہمیشہ آئے گا اسم سے پہلے، فعل سے نہیں آئے گا پہلے، تو اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو جر میں لے کے جائے گا، تو اس با کی وجہ سے یہ رب جو ہے یہ جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مرکب جاری ہے، یہ جو با زیر بی اور ربن یہ دونوں مل کے، یہ اصل میں تھا ربن، یہ لگ گیا تو بھی ربن ہونا چاہیے تھا، چونکہ مضاف ہے تو مضاف کے ہلکے ہوں گے اعراب، یا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، تو بھی ربن نا سے، تو یہ دونوں ہے آپ کا مرکب جاری جس میں یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور مرکب جاری۔ اچھا، اب یہ رب اور ناس یہ مرکب اضافی ہے، رب بن ناس لوگوں کا رب، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا جو مضاف الیہ ہوگا مرکب اضافی میں وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، اور جو رب ہے وہ ما قبل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ما قبل چونکہ با ہے اور با حروف جارہ میں سے ہے تو اس نے رب کو زیر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جاری اور یہ دونوں مرکب اضافی، تو اس دو الفاظ میں آپ کو مرکب جاری بھی مل گیا اور مرکب اضافی بھی مل گیا۔ اگین وہی ملک الناس، یہ ہے مضاف پلس مضاف الیہ، دونوں مل کے مرکب اضافی بن گیا، لوگوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الہ الناس دوبارہ مرکب اضافی جس میں یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ اب بن گیا آپ کا مرکب جاری جس میں من جو ہے جار ہے، شر مجرور ہے جس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، تو یہ مرکب جاری ہو گیا، اور اسی طرح یہ دونوں اسماء جو ہے یہ مرکب اضافی بن کے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے۔ اچھا، یہ مرکب جاری، یہ دونوں مرکب اضافی، اور یہ دونوں مرکب توصیفی، کہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ چپ چپ کے ڈالنے والے، یہ ان کی صفت آ رہی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت دو ہوں گے اجزاء، اور صفت موصوف کو فالو کرے گی۔ فالو مینز کہ یہ موصوف اگر الف لام والا ہے تو صفت بھی الف لام والی آ رہی ہے، موصوف اگر حالت جر میں ہے اعراب کے لحاظ سے تو خناس یہ بھی حالت جر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اگر واحد ہے تو یہ واحد ہوگا،
یہ اگر مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہوگا۔ تو یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی، شر الوسواسی یہ مل کے دونوں مرکب اضافی، من شر یہ دونوں مل کے مرکب جاری۔ اچھا الذی اس میں موصولہ ہے، ہم نے نہیں پڑھا، یہ یوسوسو یہ فعل ہے، یہ اگین یہ فی صدوری یہ وہی مرکب جاری جس میں یہ جار یہ مجرور تو مرکب جاری بن گیا۔ صدور الناسی یہ دوبارہ مرکب اضافی بن گیا جس میں صدور مضاف ہے اور الناسی مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح من پھر وہی آ گیا جار مجرور، من الجنت جنات میں سے، تو یہ مرکب جاری ہے۔ اور یہ من چونکہ یہ واو عاطفہ لگا ہوا ہے تو یہ من اس کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے۔ اگر یہ واو نہ ہوتا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو مرکب یہ جو جار ہے یا حروف جارہ ہے یہ اپنے بعد والے اسم کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے قرآن شریف کے اوپر عمل کرے گا، نہیں، اس کے بعد جو امیجیٹ نیکسٹ جو اسم ہوگا اس کے اوپر یہ عمل کرے گا۔ لیکن چونکہ یہ درمیان میں واو عاطفہ ہے تو یہ من اب یہ الناس ادھر بھی عطف ہو رہا ہے تو اس من کا اثر اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہ جو ہماری مرکبات کی پہچان تھی، اسی طرح آپ کوئی بھی صورت اٹھا لیں اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ اس اینگل سے بھی قرآن کی اسٹڈی کریں کہ اس میں سے الفاظ کیسے بنے ہیں، مرکبات کی پہچان کیا ہوگی، اور پھر اس مرکبات کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔